السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، نوے باہر آئے ہیں۔ فواد صاحب، آئی ہوپ آپ کا اسٹے اچھا تھا۔ اسٹے کیا اچھا ہونا ہے، بس جیسا تھا ویسے ہی تھا۔ تکلیف تو ہوتی ہے بندے کو، بٹ ٹھیک ہے، ونس اٹس اوور اٹس اوور۔ پہلی دفعہ ہی ہے، کبھی ایسا سانحہ ہوا نہیں، پتہ نہیں، سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیوں ہوا ہے، ابھی پہلی دفعہ بھی کیوں ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال تھوڑا حال بھی نہیں پتا کیوں ہے یار، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایڈے تسی ساڈے نہیں، جب پکڑ ہی لیا تھا تو کوئی گالی بندہ کر لینا کہ دسو کی مسئلہ ہے جی، یہ وہ ایسا کوئی۔ ہاں، اینی ویز اٹ واز گڈ ایکسپیرئنس۔ گڈ تو نہیں ہوتا اوبویسلی، ایسے پتہ لگ گیا جنہوں نے پہلے پایا سی وہ کی سوچ رہے ہونے، یہ تو پتہ لگ گیا ہوگا۔ نہیں پتہ نہیں پہلے والوں کو ساتھ یہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو جس طریقے سے اٹھا انہوں نے کر کے اور پورا کالا کپڑا جو ہے وہ پہنا دیا، اور آئی واز ٹریٹڈ لائک اے ٹیررسٹ۔ ویسے ویری انفارچونیٹ جس طریقے سے دیکھیں کچھ چیزیں تو سیاست کے ساتھ جڑی ہیں، آپ کا جیل جانا یا اریسٹ ہونا ہماری پالیٹکس میں ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہاں جی ہم سیاستدان ہیں، ہم نے تو جاننا ہی ہے، حالانکہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن جس طرح کپڑا ڈالا منہ کے اوپر اور جس طرح عدالت میں پیش کیا، نہیں عدالت میں تو پھر بھی بڑا بہتر پیش ہو رہا تھا، سفید کپڑا پا کے پیش کیا تھا۔ وہ جو ادھر تھا پہلے تھا وہ بڑا برا تھا، اور فرینکلی میرا نہیں خیال ہماری سیاست میں یہ ریالٹی ہے۔ یہ تو 9-10 مہینے سے پہلے سے اس طرح سے تو میں نے نہیں دیکھا کبھی سیاستدانوں کو۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع میں ہو، لیکن جس طرح سے آپ کو بالکل ڈنجنز میں ڈالنا، اور ایک آپ کو بالکل جو ہے وہ کلسٹروفوبک انوائرمنٹ کریٹ کرنا۔ لیکن وہ گھنٹوں آ کے کہتے تھے کہ ہمیں وہ جو قاتل ٹھہرائے جاتے ہیں 6x6 کی جگہ پہ وہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا۔ مریم نواز وہ کہتی رہتی کہ وہ قتل کی چکی جس کو کہتے ہیں کہ ایک ادھر ہی باتھ روم تھا، ادھر ہی جیل تو unfair on people کہ اگر آپ سیاسی وجوہات کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ہی کریں۔ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹلی ایگری۔ آپ کو جب آپ نکلے، ذرا تھوڑا سا ریکال کرانا چاہتا ہوں اگر مائنڈ نہ کریں، ذرا اٹس اے ٹرومیٹک ایکسپیرینس، سو آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ بھی جو ہوا ہوگا، کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ اریسٹ ہونے والے؟ ایکچولی جو تھا نا وہ پہلے جب آ رہا تھا نا کہ خان صاحب کو اریسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ تھا کہ شاید جو ہے وہ ایکچولی خان صاحب اکیلے اریسٹ نہیں ہوں گے، ہم کو 5-7 لوگ اور بھی ساتھ اریسٹ ہوں گے۔ تو وہ ہم لوگ زمان پاک میں تھے، خان صاحب کے ادھر وغیرہ، اور پھر وہاں سے جب نکلے ہیں تو خیر اس وقت تو ظاہر اندازہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو اندازہ ہوتا تو پائے کھانے تھوڑی جاتے ہیں، پائے کھانے تھوڑے جاتے۔ وہ بھی فاروق حبیب نے کہا کہ نہیں ہم نے جانا ہے، اور بڑا زبردست، اور تمہیں پتہ ہی ہے اتنے لاہور جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو پھر ہم لوگ وہاں سے صبح نکلے، میرا خیال ہے 3:30 3:15 رات، پھر آپ نے لسی پی کے نیند اچھی آئی پی کے میں کیا سوئیں گے آپ صبح جو ہے، آپ کو کیا پتا قسمت کو کیا منظور تھا۔ ویسی ایسا سونا ہوا کہ اگلے 8 دن سونا نصیب نہیں ہوا صحیح طرح۔ تو تمہیں پتہ لگ گیا جب آپ کے گھر میں یہ ہوا، سارے آئے کہ نمبر لگ گیا ہے؟ جی میں نے کہا چلے اچھا، میں نے نا چونکہ آئی جی جو ہے دونوں ہی جو ہیں، ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے ایک مہربانی صرف یہ کرنی ہے کہ ظاہر پولیس میں کافی لوگ میرے دوست ہیں، ان سے میں نے یہ کہا تھا صرف ایک مہربانی آپ نے یہ کرنی ہے کہ میرے نا بچے بڑے چھوٹے ہیں، سو اگر اتنی پولیس ایک دفعہ گھر چلی جائے نا تو وہ بڑا ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا آپ نے مجھے فون کر دینا، میں خود ہی آ جاؤں گا، اور اگر آپ کہیں گے بیل نہیں کرانی تو میں نہیں کراؤں گا بیل۔ لیکن وہ پھر انفارچونیٹلی انہوں نے دوبارہ وہی کیا جو پولیس کرتی ہے۔ اسلام آباد پولیس تو تھی ہی نہیں فرینکلی اس وقت، وہ تو خالی لاہور پولیس تھی۔ انہوں نے اسلام آباد میں تو پرچہ ہوا جب میں یہاں اسلام آباد پہنچ گیا اس وقت، اور جو اسلام آباد کی پولیس تھی وہ تو مطلب بعد میں وہاں پہ گئی۔ کیا کہا اٹھا کر آپ کو جب آئے گئے، آپ کو اریسٹ کر رہے تھے، کی کہتے ہیں کی کیا سی انہوں نے کہا سر چلے ہمیں آرڈر ہے۔ کس کا آرڈر؟ آپ نے پوچھا کس کا آرڈر ہے؟ کوئی وارنٹ مانگے آپ نے ان سے؟ وارنٹ مانگے، ان کے پاس وارنٹ نہیں تھے۔ پرچے بعد میں ہوا، میں تو پہلے اریسٹ ہو گیا نا، پرچہ تو ہوا ہے میں خیال 6:45 بجے، انہوں نے ڈیٹ بھی جو اس میں ڈالی ہے نا وہ بھی 6 ٹائم بھی جو ڈالا ہے نا وہ 6 بجے کا ڈالا ہے، مجھے تو انہوں نے رات کو گرفتار کیا تھا 4:45 بجے، 4 بجے، تو وارنٹ کہاں ہونے تھے، وارنٹ وغیرہ تو تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کالا کپڑا ڈال کے، وہ بڑا کلسٹروفوبک ہو جاتا ہے ذرا، تو مجھے گاڑی میں ڈال دیا تھا؟ ہاں پکڑتے ہی بیٹھتے ہی انہوں نے گاڑی میں ڈال دیا، ہینڈ کف کر دیا۔ جب آپ نے کہا کیوں ڈال رہے ہو، کیا چھپانا چاہ رہے تھے کہ پتہ نہ کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں میرا خیال ہے، لیکن وہ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا وہ CTD لے کے گئے تھے،
سی ٹی ڈی میں جا کے انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کپڑا جو ہے وہ اوپر تھا. وہ میں نے کہا بھی کپڑا تھوڑا سا ناک سے اوپر کر دیں, سانس لینے میں جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے. خیر وہ طریقے بھی تو اسی دس رہے یہ پٹی باندھ دیا یار, کوئی گل نہیں, وہ سانس نہیں روکنا, صرف دیکھنے سے منع کرنا, صرف دیکھنے سے منع کرنا ہے. تو وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ خیر وہ جو پولیس والا تھا اس نے پہلے ایک دو فرینکلی اپنے اوپر والوں کو گالیاں نکالی. اس نے کہا یہ ہے ہی سارے یہو جے, کی کریے نا تو تسی بس ایک کرو تکلیف ہے. اس نے فرینکلی جو سپاہی تھے نا سارے جو مجھے پانی دے رہے تھے یا کرے, وہ سارے لوگ اچھے ہی تھے. اور لیکن اوور آل ایکسپیرینس آبویسلی اٹ واز ٹیریبل ایکسپیرینس. اور اسپیشلی دیکھیں نا آپ میرا خیال مجھے یاد بھی نہیں ہم ایک دوسرے کو کتنے سالوں سے جانتے ہیں, مطلب ہمارا تو اس طرح کا کبھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا نا, یا ہونا نہیں چاہیے نہ ہی ہم کوئی اس طرح کے. اور اچانک بھٹی صاحب نے ایک ٹویٹ کی بھی ہے کہ اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا, میرا نام ہی نہ پاتا ہے, اللہ نہ ہی کرے. لیکن وہ اچانک آپ بالکل ایک نارمل سے اچانک ہی آپ کو ایک ٹیررسٹ ٹائپ جو ہے وہ ملے تو آپ کو ایک ٹراما تو ہوتا ہے. تو ٹراما تو تھا, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. فون کدھر ہے؟ فون انہوں نے لے لیا. کنہوں نے فون وہیں پہ لے لیا؟ پولیس نے لے لیا. پولیس والے بڑے شرارتی ہیں یار. پاسورڈ کس کے پاس ہے؟ پاسورڈ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے دے دیا. میں نے کہا یہ پاسورڈ بھی لے. آنکھوں کا کپڑا تھا جب انہوں نے تو بھی پتہ نہیں کنے منگایا. نہیں وہ بیسکلی آپ کا واٹس ایپ گروپ چلتے رہے نا, کچھ لوگ پڑھ دے رہے اس واٹس ایپ گروپ میں میسجنگ کیا ہو رہی. مجھے یہی پتہ چلا کہ کافی بلکہ دن جو لگ گئے اس میں, اس کی سم وغیرہ بند نہیں ہوئی اور وہ پڑھتے رہے دیکھتے رہے. تو آپ فون کدھر ہے واپس ہی؟ نہیں فون ابھی نہیں ملا, اس سپرداری پہ لینا ہے. فون جو ہے وہ اوبیسلی وہ جمع ہوئے تو سپرداری ہوتی نا. نہیں وہ جمع تو ریکارڈ میں ہے نا, ریکارڈ میں انہوں نے لکھا ہے کہ فون ان کے پاس ہو جدھر بھی, لیکن ریکارڈ میں ہے کہ آپ سے فون لیا گیا. بالکل. ہائی کورٹ نے جب آرڈر دیا کہ فواد چودھری کو پیش کریں عدالت میں, آپ گاڑی میں تھے, گاڑی لاہور شہر میں تھی, لاہور نہیں سروسز ہاسپٹل میں تھے, پنجاب کے دودھ میں تھی, ایسا کر لاہور ہائی کورٹ سے بالکل 2 فرلانگ. آپ کو پتا چل گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا؟ دیکھیں ہمیں بھی پتا چل گیا تھا, جو میرے ساتھ آئی او تھا اس کو بھی پتا چل گیا تھا, جو میرے ساتھ ایس پی تھا اس کو بھی پتا چل گیا تھا. دیکھیں سب سے زیادہ گلا مجھے کیا ہے اپنی عدالتوں سے, آپ یا تو آرڈر ہی نہ کریں, آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نہیں, جب آپ نے آرڈر کر دیا ہے اینڈ دین ہائی کورٹ کے آرڈرز کو, سپیریئر کورٹ کے آرڈرز کو ایک جوتے کی نوک پہ رکھا جائے, پھر بالکل کولیپس ہو جاتے ہیں سسٹم. آپ دیکھیں نا, انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ چھوڑ, آپ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر لے آئے نا, ہم نے آپ کو پیش نہیں کرنا, ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے اسلام. پولیس نے کہہ دیا, پولیس نے کہا جی اپنا وقت ضائع نہ کریں. انہوں نے کہا یہ وقت ضائع, پھر وہاں پہ وکیل شکیل بھی تھے یہ وہ بھی, انہوں نے فرینکلی مجھے کہا جی آپ ایسے ٹائم نہ ضائع کریں, ہم نے آپ کو ہائی کورٹ وغیرہ پیش کوئی نہیں کرنا. اچھا اس کے بعد ہائی کورٹ نے پھر کہا, اس کے بعد ہائی کورٹ نے کہا جی وہ جوریسڈکشن سے فاروق حبیب اور یہ سارے پیچھے گئے, انہوں نے راستے میں روک لیا, انہوں نے روک کے کہا کہ آپ نے ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہے. انہوں نے اس کے اوپر اور فاروق کے اوپر فائر بھی کر دیا, ہوائی فائر بھی کر دیا. اور وہ انہیں میں نے کہا, باقی میں نے کہا نہ ہو, میں نے کہا یہ تو پاگل ہیں, کو گولی مار دیں. اور پھر 170-80 کی سپیڈ کے اوپر جو ہے وہ, میں نے بلکہ ایس پی کو کہا بھی یار یہ کیس تو شاید ہفتہ 10 دن 15 دن میں جو ہے وہ سالو ہو جائے گا, یہ مجھے موٹر وے پہ نہ مروا دینا, اپنے ساتھ تم مرو اور آرام سے چلو, کوئی ایسی قیامت نہیں آئی. ہائی کورٹ نہیں اب اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کر سکتی, تو ہم نے کیسے کہاں کرنا ہے. تو وہ پھر اب یہ ہائی کورٹ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. وہ تو یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی لائیو لوکیشن شیئر کی ہوئی تھی اپنی, جو لوگ آپ کو فالو کر رہے تھے, آپ کے دوست لوگ؟ نہیں وہ میرے فون میں تو لائیو لوکیشن آن تھی نا, تو اسی لیے تو وہ پہنچ گئے, کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہاں گئے ہیں. حماد سب سے پہلے, حماد واز فالوئنگ می, پھر اس کے بعد فاروق واز فالوئنگ می, پورے یہ جو سارے لوگ, کیونکہ یہ تھا نا کہ وہ خان صاحب کی طرف سے ہی سارے لوگ نکلے تھے, اور وہ سب لوگ جو تھے وہ اس وقت جاگ رہے تھے, ورنہ صبح 4 بجے 3:30 4 کس نے جاگنا تھا. لیکن اتفاق سے چونکہ سب لوگ وہ ہم خان صاحب کی طرف تھے, زمان پاک تھے, وہاں سے سارے لوگ نکلے, تو وہ لوکیشن کے اوپر وہ سارے وہاں باہر پہنچ گئے. میرے ماموں شہباز صاحب پہنچ گئے, اپنا یہ حماد پہنچ گیا, فاروق حبیب پہنچ گئے, اور بڑے لوگ پہنچ گئے. تو لیکن کیا سوال پوچھ رہے تھے جب آپ لاہور میں تھے؟ کوئی سوال نہیں پوچھا, صرف کپڑا ڈال کے بٹھا دیا, بس بٹھا دیا. میڈیکل کرایا, گاڑی میں ڈالا موٹر وے, اور اس دوران میں صرف یہ کام بس. جب آپ کو کسٹڈی میں ریمانڈ پہ دے دیا پولیس کو, پھر کیا پوچھا؟ پھر بھی کچھ نہیں پوچھا. کچھ تو پوچھا نہیں, کچھ بھی نہیں پوچھا, ایک سوال بھی نہیں پوچھا. میں نے وہ جو یہاں پہ اسلام آباد میں پھر لا کے انہوں نے وہ یہاں پہ بھی وہی تھا, ایک کپڑا جو ہے وہ مستقل آپ کی آنکھوں پہ, اور آپ جو ہے یہاں پہ آئے ہیں,
پھر یہاں پہ جو سی آئی اے سینٹر ہے یہاں پہ مجھے انہوں نے رکھا, اور سی آئی اے سینٹر جو وہ تھا وہ اس کا یہ تھا کہ وہ ایک آپ اتنا زیادہ پچھلے ہفتے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد بہت ٹھنڈا بھی تھا, تو انہوں نے مجھ سے انہوں نے مجھے وہاں پہ میٹرس بھی نہیں تھا, فرش تھا, اور اس کے بعد وہ بہت جو ایک اگلو ہوتا ہے نا جس طرح برف کے اندر جس طرح, وہ بالکل ویسے بن گیا تھا, بہت ٹھنڈا تھا, اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا, اور بس آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. میں یہی کہہ رہا تھا, میں نے آئی او کو کہا کہ اس نے فرینکلی وہ جو سارے پولیس آفیسر تھے نیچے یہ بھی, وہ اس پہ کیا سوال پوچھے ہیں, مطلب کیس کیا تھا کہ آپ نے اس کو منشی کہا ہے تو آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا, یا کیا اسٹیٹمنٹ ایڈمیٹڈ تھی, یا میں 150 ٹی ویوں پہ چلا کہتا ہے یار چلو آپ نے منشی نو بندہ منشی نہیں کہتا تو الیکشن کمشنر نو کہتا نہیں, ہم تو سارے وکیل, ہم تو ساری وکالت ہی ہماری منشیوں کے ساتھ ہوئی ہے, وہ ایشو نہیں ہے. اچھا بر انہوں نے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. پھر ایک دو انسیڈنٹس جو ہیں وہ کوئی فلم کوئی تصویر کوئی اس طرح کی چیزیں بنی آپ کی؟ نہیں, کچھ نہیں, مطلب میری آنکھیں تو بند تھیں, اب پتہ نہیں کوئی فلم وہ کب. ہاں لیٹ می ٹرائی لیکن میں کہہ رہا جن لوگوں کی پہلے بنی ہے نہیں مجھے نہ کسی نے فزیکل جو ہے فرینکلی کوئی شینٹا لگایا نہیں, کیونکہ شہباز گل صاحب کے واقعے کے بعد, اعظم سواتی صاحب کے واقعے کے بعد ایک مجھے بھی ڈر تو تھا, سچی بات ہے کہ تشدد ہوگا, بٹ دیور اوکے, نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ایکچولی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. اچھا پھر جب ریمانڈ ختم ہو گیا, میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے وہ یہ کیا, اور اس کے بعد جب یہ کیا نام ہے یہ ریمانڈ میرا جوڈیشل ہوا, اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اپیل کر کے 2 دن کا پھر ریمانڈ لیا. تو میرا خیال تھا کہ یہ جو ریمانڈ لیا ہے اب معاملہ خراب ہے یا کچھ ہوگا. اس میں انہوں نے صرف یہ کیا, جب ریمانڈ آیا شام کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لاہور جانا ہے, اور ڈالے میں جو پولیس کا ڈالا ہوتا ہے اس میں, اور میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ بھی میں موو کرتا تھا وہاں پہ بھی جو لاہور سے بھی لے کے آئے تھے, میرا خیال ہے کم از کم 14 یا 16 گاڑیاں تھیں پولیس کی میرے ساتھ. یہاں سے بھی وی آئی پی فیل ہوگا. میں نے کہا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ اتنا پیٹرول, مجھے تو ویسے ہی دکھ ہو گیا ہے, ایک تو پیٹرول بڑا مہنگا ہے, ڈیزل بڑا مہنگا ہے, اوپر سے مل نہیں رہا, تو یہ گڈیاں لے کے نکلے ہوئے, مجھے کہتے میں آ جاتا ہے اسلام آباد, اس میں کون سا پرابلم تھا. اس کے بعد انہوں نے وہ جو گاڑیاں تھیں یہاں سے بھی, وہ گاڑیاں پوری جو میرا خیال ہے 4 اور 6 گاڑیوں میں ہم جو ہے وہ ڈالے میں مجھے پیچھے بٹھایا, اور پھر وہی کپڑا شپڑا کر کے, اور ہم جو ہے جی وہ لاہور چل پڑے. اب لاہور کے درمیان میں ان کو پتہ چل گیا کہ وہ جو ہماری وہ, اچھا پہلے میں نے میجسٹریٹ صاحب کے سامنے یہ کہا کہ دیکھیں ٹیسٹ تو آپ تب کرائیں گے جب میں انکار کر رہا ہوں کہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میری اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے باوجود آپ نے وائس ٹیسٹ اور وہ اپنا جو فوٹوگرافی ٹیسٹ ہے وہ کیوں کرانا ہے جب میں کہہ رہا ہوں میری ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں میری ہے اور میرا رائٹ ہے یہ کہنا, تو یہ تو میرا کیس ہی نہیں ہے کہ میری نہیں ہے. اچھا اب وہ جب پنڈی بھٹیاں پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں واپس لے لیتے ہیں, وہ لیبارٹری بند ہے. پنڈی بھٹیاں سے جب ہم واپس آئے, اس کے بعد جب ہم یہ بیرا کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا پھر کہا نہیں وہ لاہور واپس جانا, تو بیرا سے ہم پھر وہ لاہور کی طرف چل پڑے. پھر جب ہم لیبارٹری میں پہنچے, لیبارٹری بند تھی, انہوں نے کہا نہیں آپ کالا شاہ کاکو جائیں, کالا شاہ کاکو سے پھر واپس آ جائیں, تو ہم کالا شاہ کاکو گئے, کالا شاہ کاکو سے, اور یہ دوبارہ سے. اچھا میں نے پھر عدالت میں بھی کہا کہ دیکھیں میرا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ٹارچر ہونا ہے, ظاہر ہے بڑی ٹھنڈی ہوا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑا ڈینجرس بھی ہے فرینکلی اس پہ. میں نے کہا یہ جو 7 پولیس والے آپ نے اتنے لگائے ہیں ان کو کس چکر میں ٹارچر دے رہے ہیں بیچاروں کو, جو جوان ہیں وہ بیچارے اپنی جگہ پہ تنگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جناب ہم واپس آئے وہاں سے کالا شاہ کاکو سے, اور پھر وہ بند ہو گئے. جب ہم یہاں پہنچے ہیں رات کو اراؤنڈ 10 بجے, 11 بجے مجھے پمز لے کے گئے میڈیکل کے لیے, واپس آئے ہیں اور کہا کہ 3:30 بجے رات کو ہم دوبارہ لاہور جا رہے ہیں. تو ہم 3:30 بجے اسی ڈالے میں بیٹھ کے ہم پھر لاہور چلے گئے. اور پھر ہم کیوں کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں. I don't know if this is torture. This is not torture. If this is torture, this is very, I mean, کیسے, how to explain that? I don't know. I don't know how to explain this either. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اسے کہا کہ آپ نے کم از کم 5 لاکھ کا تیل خرچ کر دیا ہے اس کے اوپر, گڈیاں ویسے سے کہنے ہیں پولیس کو وسائل کوئی نہیں ہے,
آپ نے اس کے اوپر 4-5 لاکھ روپیہ تیل خرچ کر دیا ہے, وہ بھی خرچ کر دیا, کوئی مقصد سمجھائیں اس کا کیا ہے. اور پھر اگر لیٹ سے آپ ٹارچر کر رہے ہیں, دیکھو وہ ساتھ جو پولیس والے کانسٹیبلز جا رہے ہیں, جو بیچارہ آئی او جو ہے وہ بھی بڈھا آدمی ہے, اس کو آپ ساتھ بھیج رہے ہیں, ایس پی بھیج رہے ہیں, ان لوگوں کو کیوں خجل خراب کر رہے ہو؟ لیکن بہرحال نہیں, کچھ بھی اس کی سمجھ نہیں آئی. وہ کر آ کے تو آئے واپس آ کے سیدھے میجسٹریٹ کے پاس. میجسٹریٹ نے کہا جوڈیشل کر دو. میجسٹریٹ نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا کیا, ختم ہوگا. تو یہ تھا. فون سے کیا نکلے گا آپ جی, فون سے جو نکل آئے گا کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بعد دس دو گے فون سے کچھ نہیں ہے, بعد دس ہے نا, ہے ہی کچھ. اب فون کون رکھتا ہے جس میں جو پتہ ہی ہوگا ریسٹ ہونا ہے, تو فون کے ریکارڈ کون رکھتا ہے؟ وہ تو جو ہوگا نا بنا ہی جائے گا, فونوں میں کچھ نہیں ہوتا. چلو بعد کال کریں گے. کسی کا فون آیا حکومت سے؟ سو آئی ول ناٹ نیم یو, بٹ کافی فون آئے, اور کم از کم بڑے سینئر لیول پہ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ سے ویسے اپنی دل لگی کے لیے سوال پوچھنا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کا فون آیا؟ سو آئی ول ناٹ نیم اینی ون, بٹ اچھا چلے میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں. ایک وفاقی وزیر ہیں, بڑی بڑی مونچھیں ان کا فون آیا؟ نہیں ایسے نہ کرے. رانا صاحب اپنا صحیح ہے, وہ اپنا ان کا کام ہے, وہ کر رہے ہیں. تو کیا کہتے تھے وہ فون کر کے؟ وہ مطلب میسج ہی تھا ان کا, انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق. پھر آپ نے پوچھا کس کا تعلق ہے؟ نہیں مجھے کیا ہوا سانو, وہ تو سانو پتا سی. نہیں کیا پوچھنا. سو اور کسی سے آپ کو کوئی تفتیش نہیں, کوئی ملنے نہیں آیا, نتھنگ ہیپنڈ, اٹ واز جسٹ 5 دن فواد چودھری اندر ہے اور فواد چودھری باہر آ گئے. اور پھر جیل میں جب گئے تو جیل میں میری بی کلاس کی انٹائٹلمنٹ تھی. میں نے لکھا کہ جی میں فارمر فیڈرل منسٹر ہوں اور مجھے بی کلاس دی جائے, اور پنجاب گورنمنٹ نے لکھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ وزیر رہے, تو اس لیے آپ بی کلاس کے انٹائٹل نہیں. دوبارہ بتائیں, مجھے سمجھ نہیں. جب جیل گئے تو میں نے کہا کہ ثبوت نہیں ہے, میں پارلیمنٹیرین, تو انہوں نے رہا, اور اس کے بعد جو ہے آنیسٹلی میرا یہ سوال ہے کہ ثبوت کیا ہوتا ہے؟ How do they ask for evidence? کیا ایویڈنس چاہیے ان کو کہ جی کیبنٹ ڈویژن کا جو وہ ہمیں دیں, نوٹیفیکیشن دیں, تو پھر ہم ٹیلی کریں گے اور یہ کریں گے. وہ 2 تو آپ 3.5 سال آ کے کیبنٹ کی میٹنگ کی جو بریفنگز دیتے رہے, انہوں نے کہا جاتا ہے کچھ بھی نہیں, کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو تھا. میں نے اس کو لکھا بھی کہ میں محسن نقوی تھوڑا ہی ہوں کہ جس کو جو ہے وہ ایسے 2 مہینے کے لیے ایسے بن گیا حادثے میں. آپ دیکھ لیں, میرا پروفائل دیکھ لیں, اس کے مطابق جو انہوں نے دیکھنا گوارا نہیں کیا. نہیں انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے وہ مجھے پھر ایک جو چکی ہوتی ہے جس میں سارے ٹاپ مرڈرز جو ہیں وہ رہتے ہیں, انہوں نے مجھے اس میں رکھ دیا, اور وہاں پہ مجھے اصل میں وہاں میں بالکل اکیلا تھا. وہ ہے زیادہ سے زیادہ گلا کرنے کا اتنا بڑا شوق ہے. وہ پھر میں جو ہے نہیں, وہ یہ ہو گیا کہ میں نے کتاب, اب آپ کو پھر اوبیسلی ذرا مس کرتا ہے بندہ, بچوں کو مس کرتا ہے, چیزیں یہ وہ بھی ہوتی ہیں. مشکل وقت ہو جاتا ہے کئی دفعہ تنہائی میں. بچے جب ملنے آئے تو واٹ ہیپن؟ بچوں کا کیا ریئیکشن کیا ہوا؟ بیٹ I can imagine man that this is just it's unfortunate on this, کیونکہ میں عماد یوسف کے کیس کو جانتا ہوں کہ عماد یوسف کے بچے ٹراماٹائزڈ رہے اتنے دنوں تک. when you enter a house, جب آپ گھر کے اندر گھستے ہیں اور آپ گھر کے اندر گھس کے یہ بچے دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ ہتھکڑیاں, پولیس ڈالے. I understand this کہ بچوں کے اوپر بہت برا اس کا اثر پڑتا. اینڈ آئی نو کہ آپ کی گھر سے بتایا جاتا تھا بچوں کو کہ پاپا شاید کہیں آفیشیل ٹرپ پہ گئے. ہاں ظاہر ہے, کیا بتائے. اور ان کو بار بار انہوں نے کہا یہ کیوں ہے, کیونکہ آپ کو پتا نا وہ پولیٹیشین ہے, اس لیے ان کو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو رہتے ہیں بہت باہر. بٹ اینی وے چلے ختم ہو گیا وقت. ایز لانگ ایز اٹس اوور, آئی ہوپ اٹس اوور. اب ناؤ چلیں, اٹس اے بیڈ ٹائم ٹو آسک دیٹ کوسچن دو, بٹ آئی تھنک اٹس اے رائٹ کوسچن ٹو آسک آلسو بیکاز یو ہیو کڈس. اینڈ آپ کا جو ریئیکشن ہے اپنے بچوں کا سوال سن کے, کیونکہ آپ نے بھی بچوں کا ذکر کیا تھا, اس ڈو یو ناؤ ریئلائز کہ بچوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے کوئی ذکر نہیں کیا بچوں کا. جو کہا تھا کہ جو آپ کے بچے بھی یہی ہیں فیملیز, میں نے یہ نہیں کہا تھا. آپ نے, میں اس دن میں نے آپ کا بھی سنا تھا, میں حیران ہوں کہ کیسے آپ نے کہہ دیا. دیکھیں بڑی سمپل تھی, میں نے بات یہ کہی تھی, میں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو طاقت ہے نا وہ ریت کی مٹی کی طرح ہوتی, ریت کی طرح ہوتی ہے مٹھی میں.
یہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے, ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہے. آپ پرسنل دشمنیاں نہ بنائیں. پرسنل دشمنیاں بنائیں گے, کل آپ کے خاندان یہاں پہ ہیں, آپ یہاں پہ ہیں, لوگ یہاں پہ ہیں, اور پرسنل دشمنیاں آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں, کوئی بچوں کا ذکر نہیں. اچھا, وہ بچوں خاندان سے مراد اگر میرے سے کچھ خاندان کہے گا تو مجھے تو اپنا میں آمین آپ کی فیملی آپ کا خاندان ہے نہیں. تو وہ دیکھیں نا, اب ایشو یہ ہے, دھمکی تو نہیں ہے فرینکلی, یہ تو ایک نصیحت ہے یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. یہ تو میں نے اس دن آج بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ غالباً مامون الرشید کا واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ بتائیں مجھے کوئی ایسی نصیحت دو کہ اچھا اور برا وقت دونوں جو ہے اس میں مجھے کام آئے. تو انہوں نے اس نے انگوٹھی دی کہ جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. This too shall pass. This too shall pass. گزر جاتا وقت گزر جاتا ہے. ہم سب نے دیکھا ہے, مشکل وقت آتے ہیں, مشکل اور وقت میں نے آپ کے سامنے کتنے طاقتور لوگ تھے, آخر میں کیا کیا ان کے ساتھ ہوا. یہ حد حدود نہیں کراس کرنی ہے. حد حدود کراس کریں گے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ یہ ٹیک اوے اس پہ کیا ہے, کیونکہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پالیٹکس کے اندر نہ ہم سیکھتے ہیں, نہ ہمارے سینے میں, سیاست کے سینے میں جو اکثر کہتے ہیں دل نہیں ہوتا. جب آپ کی حکومت تھی لوگ اندر جا رہے تھے, بہت سے لوگوں سے آپ نے کیبنٹ میں آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہو رہا, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب شامل تھے. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو آپ کی کیبنٹ کے بہت سینئر وزیر تھے جنہوں نے کہا کہ احسن اقبال کے ساتھ غلط ہوا, مفتاح اسماعیل کے ساتھ غلط ہوا, ہم نے بہت لوگوں نے کہا شاہد خاقان عباسی کے ساتھ غلط ہوا. بہت سے لوگوں کا یہ ذاتی طور پہ کہتے تھے کہ یہ ہوا. کیا ہم یہ مانے کہ سبق سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ آگے جاتے ہوئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ شاید مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی ایٹ ون لیول یہ غلط کہ جب نواز شریف صاحب کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل لے جایا گیا اور اس چکی میں رکھا گیا. لیکن ان سے کوئی ذاتی تو ایشو نہیں تھا نا. ایشو بٹ ہیو یو لرنڈ, یہ ہے ہم سیکھ رہے ہیں یہ چیز. کون سا بیچارے پولیٹیشنز کے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, سبھی کو سیکھنا چاہیے. چلو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہیں سیکھے گا, کیونکہ کام تو صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے آگے نکل جاتے ہیں. دیکھیں ایڈورسری تو رہنا ہی ہے نا, ایڈورسوریل ریلیشن شپ ہوتا ہے پالیٹکس میں. تو ایڈورسریل ریلیشن شپ ہے نا, آپ کیسے اس کو کہیں گے کہ ایسے ہو, وہ ایڈورسریل ہی رہے گا, اس میں ایشو نہیں ہے. بہرحال یہ ایک لمبی جدوجہد ہے, اتنی آسانی سے نہیں ہونا. آپ کی پارٹی میں اور لوگ جو گرفتار ہوئے, باہر آئے, تھوڑا ٹون ڈاؤن کیا, ان کو بڑے تانے دیے جاتے رہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ اچھا تمہاری ڈیل ختم ہو گئی ہے تو بول لو. یہ آپ کو پتا آپ کے اوپر پریشر ہوگا اگلے چند دن, آپ کے ہر بیان کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھے گی آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ, ٹھٹھا بھی لگائیں گے, مذاق بھی اڑائیں گے نا, دیکھو یہ تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. آپ ٹون ڈاؤن ہوئے؟ میرا ایشو نہیں ہے, میں تو جیسے پہلے ہی ہوں ویسے ابھی بات کرتا ہوں. بٹ یہ پریشر ہوگا پروف کرنے کا کہ نہیں ہم نے کیوں پروف کرنا, پروف ہو گیا. مطلب تسی چنگے بچے نہیں بنے. نہیں, کیا پروف کیا کرنا. ایک بریک لے لیں. شیخ رشید بھی آج گرفتار کر لیا گیا بریک کے بعد کہ کیا فواد چودھری وازنٹ اے ون آف, یہ نہیں تھا کہ بیان دیا اور اٹھا لیے گئے, مطلب یہ پروسیس شروع ہوا. تو اس کے بعد بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دن پہلے ان کو گرفتار کیا گیا, بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا, اور اس کے بعد اب ضمانت پر اب رہا ہوئے ہیں. اور یہ ویسے میں کیونکہ شیخ صاحب کے جانے سے پہلے یہ جو بغاوت کے مقدموں کی ریت پڑ گئی ہے اس ملک میں. آئی ریمبر وین آئی اسپوک ٹو یو, کل شاید جب آپ رہا ہوئے ہیں, ہاؤ ڈو یو ایون جسٹیفائی, کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہریوں پر جو پالیٹکس کر رہے ہیں ان کے اوپر بغاوت کے مقدمے کر رہے ہیں؟ میں نے آج یہی پوچھا ہے کہ اگر پنڈی, جیلم اور میاں والی کے ایم این ایز جو ہیں وہی غدار ہیں, تو مجھے بتائیں پھر پاکستان کے ساتھ کون ہے؟ یہ ہمیں جو ٹریڈیشنلی الزام لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے نا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ علاقے جو ہے جی یہ اسٹیبلشمنٹ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اگر یہی سارے ایم این اے غدار ہیں تو مجھے بتائیں پھر پاکستان کا حامی کون ہے؟ یہ کل انہوں نے جو اب رات کو شندانہ پہ بھی یہی کیس کر دیا ہے, کل کے پی میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ اس کا امپیکٹ کیا جائے گا, کیا چیزیں ہوں گی. شیخ رشید جو ہیں وہ راول پنڈی کا
آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, شیخ رشید از راولپنڈی ریالٹی. آپ نے اس کے اوپر پرچہ کر دیا, میرے پہ آپ نے جیل میں, عمران خان میاں والے, آپ ہم ہی لوگوں کے جو ہے وہ, اگر ہم یہ سارے پاکستانی نہیں ہیں اور بغاوت کے اوپر آمادہ ہیں تو مجھے بتائیں پھر پاکستان کدھر ہے؟ عجیب, پتہ نہیں کون ان کو مشورے دے رہا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا اس کا ان قریب. لیٹ سی, ہم تو چاہتے ہیں کوئی ہو بات آگے, بات بڑھے. ویسے ابھی جب بریک ہوئی تو خاور صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ, انہوں نے ایک آپ سے سوال پوچھا, میں آپ آن ایئر پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آپ کی بات سنی جائے کہ اٹھایا یہاں سے گاڑی لی وہاں چلے گئے, وہاں سے گاڑی لی وہاں چلے گئے, لاہور چلو واپس آؤ لاہور, حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے, کو آپ کو سمجھ آئی؟ میرا تو خیال ہے یہی کہ ذرا ایک تھریٹ انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ اس سے شاید آپ پیچھے ہٹ جائیں, یا عمران خان کو, یا نیریٹو, یا عمران خان اور تحریک انصاف. دیکھیں میں نے وہاں پہ بھی ایک سینئر آفیسر سے یہی بات کر رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کو ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھے کہیں کہ آپ جناح صاحب اور گاندھی کے بغیر جو ہے وہ ہندوستان کی آزادی کی ہسٹری لکھ دیں, ممکن ہی نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ اس پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی ریالٹی ہے, آپ اس کو کیسے جو ہے وہ مائنس کریں گے؟ امکانہ بات ہے. آپ کے کوئی سلوشن آپ کے پاس ہے نہیں, چیزیں آپ کے پاس ہے نہیں, نہ آپ سے ملک ہینڈل ہو رہا ہے, نہ عمران خان ہینڈل ہو رہا ہے. سو یہ تو ایک بچوں والی بات ہے, اس کے اوپر پتہ نہیں اب کیسے اس کو جو ہے وہ میں تو اس پالیٹکس کے اوپر پرویز الہی صاحب سے بات ہوئی ہے واپس آتے نہیں. پرویز الہی صاحب ان کا ایک بیان تھا جس کے اوپر بعد میں انہوں نے معذرت کر لیا. نہیں میرا خیال ہے وہ ایسی بات کر رہے ہوں گے کئی دفعہ کر رہے, وہ بزرگ آدمی ہے, کوئی نہیں ایسی ہو جاتی ہے. اور یہ دیکھیے اسمبلی جو توڑنے کا, بالکل جو صاحب کی بات صحیح ہے, میں نے بہت اس کو یہ سپورٹ کیا تھا اسمبلی توڑنے کو, اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں اسمبلی توڑنا بہت زبردست پولیٹیکل موو تھی. کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے تو اپنا اسکیڈول سیٹ کیا ہوا تھا, عمران خان کو ہم نے 3 مہینے بعد یہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے یہ اگلے الیکشن کرانے ہیں, اس کے بعد ہم نے بم مار دیا ان کو, ان کے ٹائم اسکیڈول کو. اب آج بھی جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے یہ والا فارن فنڈنگ والا, الیکشن کمیشن کا تو سارا منصوبہ جو ہے خارج کر دیا. نہیں انہوں نے خارج کر دی, لیکن وہ جو اس کی انہوں نے بتائی ہیں نا تفصیلات, ڈیٹیلز دی, انہوں نے کیس تو ختم کر دیا. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ہم اس لیے خارج کر رہے ہیں کہ یہ ایک ٹینٹیٹیو رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی, تو جو عمران خان کے اوپر جو ایف آئی اے کے کیسز وغیرہ وہ ختم ہو گئے. اب یہ جو ہم نے اسمبلی والا کر دیا نا, ملک میں ایک ماحول, اب دیکھیے کیا اب یہ بحث کیا ہو رہی ہے, گورنر الیکشن کیوں نہیں اناؤنس کر رہا؟ ابھی ہر ایون پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار ہی کہا جا رہا ہے الیکشن آئین کے مطابق ہونے چاہیے. دیکھیں نا اگر آئین کے مطابق نہیں ہوتے تو کیا ہوگا. 91st ڈے کو اعتزاز احسن صاحب نے آپ کو بھی کہا ہے, اور بھی مطلب اس کے اوپر یونانیمس اوپینین ہے, 91st کو پاکستان میں آئین نہیں ہوگا پھر, اور پاکستان ول بی لٹرلی انڈر مارشل لا. آپ نے یا الیکشن کروانے ہیں, اور کوئی بھی جج یہ رسک لے ذرا کہ اس کے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرے, ہی ول بی ریممبرڈ ایکویلنٹ ٹو جسٹس منیر. جو جسٹس منیر کے ساتھ ہو رہا ہے وہی اس جج کے ساتھ ہوگا پاکستان کی آئندہ تاریخ میں جو یہ ایکسٹینڈ کرے گا ڈیٹ. بہت بڑا بوجھ ہے جوڈیشری کا, کوئی بھی اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر انہوں نے کر دیا ہے, جو خیبر پختونخوا میں حال ہو گیا ہے, جو باقی جگہوں پہ حال ہو گیا ہے, یہ کیبنٹس تو اس کو کنٹرول کرنے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتی. یہ تو ایسے کیبنٹس تو ایسے ہی کہہ لیں کہ یہ تو بیچارے ایسے گھر سے جا رہے تھے, ان کو کہا آپ آ جائیں 3 مہینے کے لیے وزیر بن جائیں. اس طرح کی کیبنٹس تو نہیں یہ ان معاملات کو ہینڈل کر سکتی. وہ کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتے, ان کو ہم نے صوبہ دے دیے ہیں, وہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک, یہ بتائیں کہ یہ جو شیخ صاحب اریسٹ ہو گئے, یہ ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے, اور کس کس کی باری, آپ کو کیا کیا نام بتائے گئے تھے, یا آپ کو پتا تھے کہ یہ اندر جائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک ان کا خیال ہے کہ جو ووکل ہیں میڈیا کے لوگ, اور ووکل ہیں جو ٹی وی کے اوپر بولتے ہیں, اگر ہم ان کو ریسٹ کر لیں گے تو نیریٹو چینج ہو جائے گا. اس سے زیادہ بچگانا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جو بھی بندے یہ مطلب جو ان کے جینیسز ہیں, فہد حسین ٹائپ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, جن سے آلٹرنیٹو کچھ نہیں بنا, اگر ان سے آلٹرنیٹو نہیں بنتا تو ان کو آپ ٹھڈا مارے اور نکالیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو دوسری سائڈ کے لوگوں کو آپ نے جناب وہ انہیں کہنا کہ وہ سارا پنڈ بھی مار جاتے تو چودھری نہیں بڑھنا. یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ سب کو پکڑ لیں گے تو پھر ہمارا نیریٹو جیت جائے گا, ایسے تھوڑی ہونا ہے. ہاں, لیکن میرا خیال ہے وہ سوچ ہی رہے ہیں کہ کسی طرح, کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے پھر پتا چلے گا حالات کس طرف جاتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اس وقت تک پی ڈی ایم بھی شاید سکون میں نہ ہو
کہ جانے اس کے بعد کیا میں آپ ہوگا. کو بتاؤں ویسے میں تو بڑا حیران ہوں, مطلب میں اور ہم لوگ جس طرح میں آپ سے پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ ہم تو پولیٹیکل انالیسس بھی تو کرتے ہیں, بٹ ناٹ ایز اے پی ٹی آئی بٹ ایز جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. اس قدر میڈیوکر پالیٹکس نون کر رہی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. مثلا آپ بتائیں مجھے کہ آئی ایم ایف سے اگر میں نون کی جگہ کو ایڈوائز کر رہا ہوں, کوئی بھی پارٹی اپنے کافن میں اس طرح کا لاسٹ نیل ڈالے گی کہ وہ آئی ایم ایف سے اکیلے ڈیل کرنے چلے جائے؟ پیپلز پارٹی نے خود کو ڈسٹینس کر لیا, جے یو آئی کو تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. نون لیگ نے اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف اور یہ سارے جو ہیں انہوں نے جا کے یہ آئی ایم ایف سے, یہ اب ساری جو مہنگائی والا کھاتا ہے وہ ان کے کھاتے میں پڑ گیا. اگر ان کی جگہ کوئی تھوڑا بہت بھی عقل والا بندہ ہوتا تو وہ اپنا بوجھ اس کو پھیلاتا اور وہ کہتا نہیں یہ سارے پی ڈی ایم والے بھی تو ہوں گے, لیکن دیکھیں انٹرم گورنمنٹ لگائیں گے, وہ آئی ایم ایف سے ڈیل سائن کرے گی, ساری پولیٹیکل پارٹیز انڈر ٹیک کریں گی کہ اس ڈیل کو آپ سپورٹ کریں گے, اور پاکستان کے اندر ایک کنسنسس آئی ایم ایف کا جو وہ بوجھ بھی سارے اٹھاتے اور وہ دوسرا بھی. یہ ہر چیز جو ہے یہ اپنے اوپر لے کے بیٹھ گئے, اور دوسری جو انہوں نے تباہی اتار دی ہے 9 مہینے میں. 2 مہینے انہوں نے سوچا پہلے کہ ہم نے الیکشن کروانے, آئی ایم ایف میں نہیں جانا. پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا نہیں اس کو ڈیلے کر لیں. وہ جناب باجوہ صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں الیکشن کروا دیں, اس پہ رک گئے. انہوں نے کہا 2 مہینے دیکھ لیتے ہیں, 3 مہینے, 5 کروشل مہینے انہوں نے ضائع کر دیے. اب اس کے بعد ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے, اب تو ہے وے ہے, اب دیکھتے ہیں کدھر جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل سائن ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا, سب سائن لوگ بھی فیصلہ جس نے فیصلہ آئی ایم ایف کی ڈیل تو سائن ہو ہی جائے گی تقریباً. اس کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ یا تو پی ڈی ایم یہ سوچ کے یہ ڈیل سائن کری کہ ہمارے پاس کم سے کم 1.5 سال اور ہے, 6 مہینے یہ اور سال یہ نہیں, یا پھر ان سے کہا یہ سوچ کے کریں ہمارے پاس اگلے 5-7 سال ہے, یہ جنریشن ہی پوری ہے, انہوں نے الیکشن ویکشن نہیں. یہ اس حالات میں آئی ایم ایف ڈیل اور نو ڈیل ان کے اوپر ہو تو الیکشن تو نہیں کرا سکتے نا, کہاں کیسے کرائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اصل فیصلے اس آئی ایم ایف ڈیل کے بعد ہوں گے جو کہ کسی کو بھی سرپرائز کر سکتے ہیں. وہ آپ کو بھی سرپرائز کر سکتے ہیں, وہ پی ڈی ایم کو بھی سرپرائز کر سکتے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس میں فرینکلی جو ایک انفلیشن کا جو پارٹ ہے وہ تو آلموسٹ ہو ہی گیا. اب آئی ایم ایف میں کیا ہو جائے گا, آپ کو پیسے ڈالر مل جائیں گے تو کیا آپ میکسیمم آپ ڈیفالٹ ہی نہیں نہ ہوں گے. بٹ ڈیفالٹ میں یہی سب کہہ رہے تھے نا کہ اگر آپ نے ڈیفالٹ ہوں گے تو 70% مہنگائی بڑھے گی, اگر آپ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے تو 45% مہنگائی بڑھے گی. تو آج 40% پہ تو آپ کو بلکہ 47% پہ تو جو فوڈ پرائسز ہیں وہ تو بڑی پہنچ ہی گئی ہیں نا, تو 50% پہ تو آپ نے ویسے ہی پہنچا دیا سارا کام. یہ اب دیکھنا یہ کہ اگین آئی ایم سیئنگ مجھے تو یہ جو سیاسی حالات میں جو لل ہے نا, لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ دس از لل بیفور اے اسٹارم, کہ طوفان سے پہلے یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش قدم ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن نیکسٹ. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ اب گیم اسپریڈ کرے گی, یا تو آپ کی بہت سختی آئے گی. لیٹس بی آنیسٹ, اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ تعلق سننا ہی سننا, دیکھو ابھی جو حالات ہیں وہ سختی نہیں ہے. فواد صاحب آپ کو اٹھایا 4-5 دن, چلو گاڑی میں بٹھایا نا, ماشاءاللہ ہی ہیں ویسے آپ تو لے کے جانے ہیں کس دن. معاف کر دو, I don't want to underplay this. You are underplaying it. I'm sorry. Okay, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ آپ نہیں, آپ کا مطلب نہیں, میں سمجھ گیا ہوں. آپ کا ایکچولی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اٹھائیں اور آپ کو گولیاں جب تک نہ مارے, اس سے پہلے تو کیا تشدد ہوا؟ نہیں, یہی ہے کہنے کا مطلب, یہ تھا کہ کوئی کیس بنا کے آپ کو اندر کر دے. یہی مطلب ہے, کیس ہی بنائے ہوئے ہیں اور کیسے اندر کیے ہوئے ہیں آپ کو. ابھی تو 5-6 دن میں آپ رہا ہو گئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اگر آپ کے خلاف آپریشن ہوا, جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب بھی جائیں گے, 5-7-8 لوگ اور بھی جائیں گے, مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شاید سیاسی منظرنامے سے 1-2 مہینے کے لیے غائب رکھے جائیں تاکہ تو 2 مہینے میں سے کیا ہو جائے گا؟ I'm not saying کچھ ہو جائے گا, میں کہا یہ وہ حالات ہو سکتے ہیں جو آپ کو افیکٹ کریں. یہ تو یار دیکھیں سمپل ہے, یا تو آپ جس طرح سے مارشل لاز لگتے ہیں 10 سال کے اور وہ پھر اس میں پولیٹیکل پروسیس ہی نہیں ہوتا, یا تو وہ ہو جائے نا, یہ نہیں ہوگا, ان بٹوین نہیں چلتا نہیں نا. ان بٹوین لوگ جو ہیں وہ اب یہ جو کے پی میں ہو گیا ہے کل پرسوں جو ریٹیلیشن ہو گئی ہے, یا جو باقی لوگ ایج پہ پہنچے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتا دوں اصل جو پرابلم اس وقت یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر حالات ہیں وہ اس قدر خوفناک ہیں. جو مجھے اصل ڈر یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا, مجھے اصل ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان کی لیڈرشپ سے انڈیپینڈنٹ تحریک شروع ہو گئی نا, وہ بڑا پرابلم ہوگا. پھر وہ ہم سے نہیں رکنی, پہ وہ کنٹرول نہیں ہوگی, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. اینڈ دس ہیپنڈ. میں آپ کو بتاؤں جب 46 کا اگر آپ حالات دیکھیں نا, 1946 میں جب پاکستان کی طرف ہم جا رہے تھے, تو یہ جناح صاحب, گاندھی صاحب, یہ نہرو, یہ بڑے لیڈر تھے, ان کا پلس پہ ہاتھ تھا. لیکن جب فساد شروع ہوا ان کے ہاتھوں سے چیز نکل گئی,
کوئی بندے نے یہاں پہ قائد اعظم کی بات نہیں سنی مسلمانوں نے کہ آپ نے ہندوؤں کو نہیں مارنا. وہاں کسی نے گاندھی نے کیا کیا نہیں کر لیا رکھنے کے لیے, لیکن وہ نہیں روک سکے. سو یہ چیزیں رکتی نہیں ہیں. پھر یہ جب ایک دفعہ دیٹس دا موسٹ اسکیری پارٹ. آئی ایگری. خدا نہ خواستہ ایسا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلڈی کوز یا بلڈی جو ریولوشنز ہوتے ہیں, ریولوشن کہیں اپ رائزنگ کے, اپ رائزنگ کہہ دیں, فساد کہہ دیں, فساد شروع ہو جائے. خدا نہ خواستہ ایسا. گورنروں کے خط دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الیکشن تو نہیں لگ رہے ان خطوط میں. نہیں, گورنر تو بالکل خط نہیں, یہ تیار ہی نہیں ہے الیکشن کروانے. یہ تو اسلام آباد کا لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کروانے کو تیار, ہائی کورٹ کو آرڈر ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جی مریم نواز کیا کرنے ہیں؟ مریم نواز تو اپنے لیڈری کے لیے آئی ہے نا. ابھی پی ایم ایل این کی انٹرنل پالیٹکس بھی تو سیٹل ہی نہ ہوئی. مریم نواز کا ابھی پرابلم ایکسٹرنل پالیٹکس نہیں ہے, وہ تو ایسے چورن کے طور پہ عمران خان کی وہ باتیں کر رہی ہیں نا. اصل پرابلم تو یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک سیٹلمنٹ ہونی ہے. ابھی ان کو پتہ نہیں ہے ابھی کہ ان کی اگلی شہباز شریف نے لیڈ کرنا ہے, اس کی فیملی نے لیڈ کرنا ہے, مریم نواز نے اس کو لیڈ کرنا ہے. یہ تو نواز شریف نے پش کیا نا, کیونکہ ان کے بھائی تو انٹرسٹڈ نہیں ہے. نواز شریف نے پش کیا ان کو کہ وہ اپنی جا کے اپنی, یہ ابھی نون لیگ کی انٹرنل پالیٹکس ہے. اس کا ایک علیحدہ انالیسس ابھی تک ہوا نہیں. ویسے وہ سوائے آرٹ ڈان نے ایک اچھا اس پہ پیس لکھا ہے, لیکن اس پہ جو ہے نا یہ ابھی وہ سیٹل ہوگی, پھر وہ ایکسٹرنل پالیٹکس کریں گی. ابھی تو انٹرنلی دیکھیں نا, وہ آئی ہیں شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ جو ہیں, اور شاہد خاقان عباسی تو چونکہ ذرا اور طرح کا بندہ ہے نا. آئی مسٹ آلسو سے حنیف عباسی, خاقان عباسی, جنہوں نے سارے کیس کی بڑی کھل کے مخالفت کی. عباسیوں نے جو ہے وہ ایک تگڑا سٹینڈ لیا, باقیوں نے لیا, لیکن کئیوں نے جو ہے نا وہ ایکچولی مجھے کہا کہ ساڈا نام نہ لینا, تو اس واسطے جو ہے نا ان کو میں نہیں لے رہا. لیکن انہوں نے تو چونکہ اوپن کیا تو آئی ہیو ٹو یو نو give credit to them and I'm so grateful to them also. اور مصطفیٰ نواز کوکر تو ظاہر ہے میرا دوست ہے, اس کو تو اس نے تو کرنا ہی تھا, باقی لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہی تھا. لیکن باقی جو ہیں ان لوگوں نے جو سٹینڈ لیا, اس لیے I'm grateful to them. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو چونکہ اور طرح کے, خاقان عباسی صاحب کو تو جو جانتے ہیں لوگ ان کو پتہ ہے نا کہ وہ اور طرح کے ذہن کے آدمی ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں, بات کر دیتے ہیں. تو انہوں نے تو بات کر دی ہے. اب نون لیگ کے اندر ایک بڑا حلقہ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہے وہ بھی اتنا ہی ناخوش جتنے خاقان عباسی صاحب ناخوش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی دیر صبر کرتا ہے. یہ مریم نواز کی جو پی ایم ایل این کے اندر بھی ٹرانزیشن ہے, اتنی سوکھی نہیں ہونی ہے. اور میں اس کو اس طرح بھی, میں اس دن کسی پروگرام میں کہتا ہوں, میں کہ دیکھیں دو گروپس تھے ہمیشہ سے مسلم لیگ نون میں, ایک میاں نواز شریف گروپ تھا اور ایک جو پروونشل پالیٹکس تھی وہ ہمیشہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کا پتہ صاف ہو گیا, مریم نواز بیکمنگ آل ان آل, ہمارا کیا بنے گا. اور وہ جو چیچک زدہ جمہوریت کا بیان دیا تھا سعد رفیق صاحب نے, کل جواب مل گیا ان کو اس جلسے میں. بہت سے لوگوں کو جواب دیا گیا اس جلسے میں کہ تاڑی واری ہے کہ یو نیکسٹ. یہ جو بیانیہ نیا ہے جس میں عمران خان صاحب تو ہیں بٹ 2 ججز اور 2 جنرلز, دس از دا نیو. کیا ایک اگلے الیکشنز میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ورسز اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلے گا؟ میرا خیال اگین ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, مریم نواز ہیز لاسٹ اٹ. اس نے ٹھیک ٹھاک بنا لیا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو, اور جب وہ شروع میں انہوں نے یہ کر لیا تھا. لیکن جو ان کی غلطی ہے نا کہ ہم یہ سارا ایک عوام ایک روبوٹ ہے, ہم یہ کہیں گے تو ادھر مان جائیں گے, ادھر کہیں گے, ایسا نہیں ہے. میرے نظر میں زرداری اینڈ شریف فیملی پالیٹکس از اوور ان نیکسٹ, آپ سمجھیں 6 to 9 months. عمران خان کی ایک اپوزیشن ڈیولپ ہونی ہے. ابھی اس وقت عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں. عمران خان پی ٹی آئی, ہم یہ لے گئے ہیں, یہ کھیل ہم جیت چکے ہیں. یہ تو ہمیں ٹائمنگ کی بات ہے, یہ ہمیں ادارے ہم سے زیادہ میں پڑے ہوئے ہیں, باقی تو کوئی چکر ہی نہیں ہے نا. کھیل تو عمران خان جیت چکا ہے, وہ تو ہمیں اب دیکھ لیں اس میں 6 مہینے لگ جائیں گے یا 9 مہینے لگ جائیں گے, وہ نہیں رک نہیں سکتا. عمران خان کے جب اقتدار آنا ہے اس کے بعد اپوزیشن نہیں بننی ہے. اب وہ اپوزیشن کیا بننی ہے, دیٹ ول بی انٹرسٹنگ. مجھے نہیں لگتا کہ شریف اور بھٹو خاندان کے علاوہ کوئی اپوزیشن اس وقت ملک میں بن سکتی ہے. نہیں بن جائے گی. لیٹس سی, کیونکہ جس نے مریم کو چیلنج کرنا ہے نون لیگ میں وہ لیڈر ہوگا. لیٹس سی, پلینٹی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. عموماً جو ہم نے سیاست دیکھی ہے, عموماً ان بڑی سیاسی جماعتوں میں ڈائسینٹ یا اختلاف کی گنجائش بہت نہیں, وہ ڈائسینٹ کی دیکھیں نا اس وقت گنجائش نہیں تھی جب وہ عروج پہ تھے. جب کمزور ہوتے ہیں نا آپ, پارٹیاں اس وقت ٹوٹتی ہیں جب آپ کمزور ہوتے ہیں. جانے کی جگہ بھی ہوتی ہے نا, اس طرح جانے کی جگہ بھی, جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پارٹی نہیں کھڑی ہوگی. چل یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. پی ڈی ایم کی تو کھڑی ہونی ہے نا ابھی. ٹھیک.
ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج JIT کینیا سے واپس آئی جو ارشد شریف صاحب کی شہادت کی تحقیقات کر رہی ہے. ایک رپورٹ انہوں نے جمع کرانی ہے, اسی ہفتے جمع کرانی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی کسی طرف جائے گا. ایک بروٹل مرڈر اساسینیشن ارشد شریف صاحب کا, اور عمران ریاض خان کو کل رات کو FIA نے گرفتار کر لیا. آرے بھٹی صاحب کی ٹویٹ تھی, 4-5 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. کیا نیکسٹ ٹارگٹ میڈیا ہو سکتا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, ذرا اس کو میں باخر میں ہینڈ ٹیکل کروں گا, کوشش کروں گا اگر نہیں. جو انہوں نے کہا کہ جو میرے حامی ہیں وہ صحافی ہیں, جو میرے خلاف ہیں وہ. اب صحافیوں کی ڈیفینیشن بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نہیں آئی ہے کوئی گل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کی جو شہادت ہے نا, ایک تو ہے نا وہ خون خاک نشینہ تھا, رزق خاک ہوا, یہ آسانی سے بھولے گی نہیں. یہ It will haunt people, I tell you. یہ بڑا یہ بس کسی بھی وقت آپ کو نظر آئے گا یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا. اور عمران ریاض کے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ یہی جھگڑا ہے کہ سخت بولتا بس آپ. اور do you think کہ مزید میڈیا کریک ڈاؤنز بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو دیکھیں نا, اگر تو روکنا ہوا تو میڈیا بھی روکنا پڑے گا. میری اسٹریٹجی ہی یہ ہے کہ میرے مخالف کوئی نہ بولے تو میرا نیریٹو جیت جائے گا. جو بھی جس کو بھی یہ احمقانہ ایڈوائس جو ہے وہ آئے گی کہ چونکہ ہمارے لوگ بڑے کمزور ہیں, وہ اپنا نیریٹو نہیں بنا سکتے, سو دا اونلی وے فارورڈ از کہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے نا اس کو بند کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھا لو. پھر تو یہ عمران خان اکیلے اٹھانے سے تو نہیں کامیاب ہونا, پھر تو باقی جو آپ کے ٹیلی ویژنز ہیں, جو لوگ ہیں ان کو. اور یہ 9 مہینے سے یہی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے مطلب کہ نئی چیز اس میں سوشل میڈیا بند کرنا پڑ جائے گا. تو سوشل میڈیا میں کتنے لوگوں کو اٹھایا یہ تو دیکھیں نا, دے آر ناٹ ریئلائزنگ. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. پاکستان کی ان کا جو ایکچولی بک ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, میں نے بریک پروگرام کلوز کرنا ہے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف مقدمات 2 درج ہو گئے, چودھری وجاہت کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, اور شیخ رشید کے خلاف مری میں ایک اور مقدمہ درج ہو گیا. وائل وی ور ڈوئنگ دس پروگرام یہ 3 مقدمات بھی درج ہو گئے. سو یہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ لگتا ہے ایسے ہی ہے. آئی ہوپ اگلی دفعہ ہم بات کریں گے تو اچھے ماحول میں سیاست میں بات کریں. اللہ کرے انشاءاللہ.